جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ قیامت تک قبر سے ہر طرح کی تاریکی دور ہو جائے گی اور قبر میں نور ہی نور برسے گا انشاءاللہ۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی کا موسم تھا اور سفر لمبا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی غزوہ پر جاتے ہوئے اپنے ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو کسی ذریعے سے خبر نہ ہو جائے، مگر تبوک کا سفر کیونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا، جس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا، 1 ماہ کا سفر تھا اور واپسی پر بھی 1 ماہ لگنا تھا، جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے لیے قیصر روم خود 1 لاکھ فوج لے کر شام میں پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں پر حملہ کی تیاری کر رہا تھا، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حملے کا موقع دینے کی بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اس سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ مقابلہ بہت بڑی زمینی طاقت سے تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لام بندی کا اعلان کر دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ رومیوں کے مقابلے میں جانا ہے تاکہ سب لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ حکم یہ تھا کہ جو بھی لڑنے کے قابل ہے وہ ساتھ چلے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح سے تیار تھا، 2 سواریاں بھی خرید رکھی تھیں اور ویسے بھی ٹھیک حالت میں تھا، لیکن روانگی کے موقع پر مجھ سے سستی ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل سامان خریدوں گا، اور اسی آج کل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ میں پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں، 1-2 روز بعد میں روانہ ہوا تو قافلے سے جا ملوں گا، مگر سستی دستور چلتی رہی حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں یا تو معذور لوگ رہ گئے تھے یا ایسے لوگ جنہیں ہم منافقین شمار کرتے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان دیکھ کر شرمندگی سی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوران سفر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک شخص نے کہا کہ اس کو مزاج کے نزاکت اور نخرے نے روک لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ مخلص صحابی ہیں، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبر مل رہی تھی، مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ اتنے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جبکہ میں نے 1 روز پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا، اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا، مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے اس غزوے میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہیں ہمارے ہاں عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ میں بھی حاضر ہوا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ میں ان کے ساتھ سفر پر کیوں نہیں گیا، جبکہ میری تیاری بھی حضور کے علم میں تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی بظاہر کوئی معقول بہانہ پیش کر کے وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل وحی کے ذریعے آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے چنانچہ سچ بولا ہے، اس لیے تم اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو۔ عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تا حکم ثانی اس کے ساتھ بول چال اور لین دین بند رکھو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا، نہ سلام کہتا، نہ سلام کا جواب دیتا اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتا۔
مجھے مدینہ منورہ کے در دیوار اجنبی لگنے لگے اور میں اپنے ہی شہر میں انجانا مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا سانس اٹھنے لگا۔ میری پریشانی کی دو بڑی وجہ تھی۔ ایک یہ کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس کیفیت میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل بسے تو میری باقی ساری زندگی اس سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دو اور بدری صحابی حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امرہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں تو پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اس سزا میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے گھروں میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نسبتاً جوان اور صحت مند تھا، اس لیے مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز میں بازار جا رہا تھا تو دیکھا کہ شام سے آنے والے ایک قطبی تاجر آواز دے رہا ہے کہ کوئی مجھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بتائے گا۔ بازار سے گزرنے والے کسی شخص نے اشارہ سے میرے بارے میں بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ قبطی آ کر مجھ سے ملا اور ایک خط پیش کیا جو غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے سردار کی طرف سے ذلت اور توہین کا سامنا کر رہے ہو، حالانکہ تم محترم شخصیت ہو اور ایسے سلوک کے مستحق نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہم تمہیں سیاسی پناہ دیں گے اور عزت و اکرام کا معاملہ کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ کیا یہ امتحان ابھی باقی رہ گیا تھا۔ میں اسی قبطی کو ساتھ لے کر اپنے محلے کے ایک تنور پر گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینک کر اسی قبطی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ یہ اس کے خط کا جواب ہے۔ ہم مسلسل 40 روز تک ایسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کر اجازت دے دی، اس ضروری کاموں کے لیے تو گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کی اجازت میں بھی حاصل کر لوں، مگر میں نے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، نبھا نہیں سکوں گا، اس لیے میں نے بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ اور کوئی فیصلہ ہونے تک وہی رہو۔ اس دوران میں مسجد نبوی میں جاتا رہا، نماز میں شریک ہوتا تھا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ حاضر ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور منہ دوسری طرف کر کے آنکھوں سے دیکھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوال کا جواب دیا، مگر ادھر مکمل خاموشی رہتی تھی۔ اسی امتحان و آزمائش میں روز شب گزر رہے تھے کہ ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی اور گہرے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت رکھتا ہوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دلا کر پوچھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میں انتہائی مایوسی کے عالم میں روتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں کے اس سوشل بائیکاٹ پر 50 راتیں گزر چکی تھیں اور ہماری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر مجھے گھر کے سامنے کے پہاڑ سلا سے آواز سنائی دی کہ اے کعب خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری معافی کا اعلان آ گیا ہے، یوں کہ رات کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا فیصلہ سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ کے ذریعے صادر فرما دیا تھا۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نماز فجر کے بعد جب مسجد نبوی میں اس کا اعلان فرمایا تو دو حضرات مجھے اس کی خبر دینے کے لیے دوڑ پڑے اور ان میں مجھے یہ خبر پہلے دینے میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے میری طرف تیزی سے آ رہا تھا، جبکہ دوسرا پیدل ہی دوڑ پڑا اور درمیانی راستوں سے ہوتا ہوا میرے گھر کے بالکل قریب جبل سرا تک پہنچ گیا۔ یہ صاحب حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ
کہا کہ گھوڑ سوار ان سے پہلے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جائے گا تو انہوں نے اسی پہاڑ سے میرے گھر کی طرف رخ کر کے میرے لیے خوشخبری کی آواز لگا دی، جو مجھے فوراً پہنچ گئی اور وہ گھوڑ سوار پر سبقت لے گیا۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا، اپنے کپڑے خود خوشخبری دینے والے کو انعام کے طور پر دے دیا اور خود پڑوسی سے مانگ کر کپڑے پہنے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھرمٹ میں انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف فرماتے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس آزمائش میں سرخ روح ہونے پر مبارکباد دی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس خوشی میں میرا سارا مال و جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ روک لو۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، خیبر میں ملنے والا باغ میں اپنے لیے روک لیتا ہوں، اس کے سوا باقی میرا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا کوئی بھی وعدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے کہ جہاں ہر کوئی کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور پھر آخر کار کسی کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، سب چلے جائیں گے اور ہم بھی ایک روز چلے جائیں گے، اور جس دن جانا ہوگا اسی دن نہ کوئی دن کی روشنی بچے گی، نہ کسی انسان کی دوستی، نہ کسی کا مال، نہ سونا، نہ دولت، یعنی کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ جسم جائے گا اور انسان کے اور سارے اعمال جائیں گے جو کہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جب آنکھیں بند ہوگی مگر حقیقت کھل جائے گی، ہاتھ بند دیے جائیں گے مگر حساب کھل جائے گا، زبان بند ہوگی مگر اعمال بولیں گے۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو اٹل ہے، جس کی کوئی طاقت، کوئی کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں روک سکتی۔ وہ منزل ہے قبر۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ اندھیری خاموشی قبر میں، جہاں کوئی چراغ نہیں، کوئی ہم سفر نہیں، کوئی سانس لینے کی کھڑکی نہیں، صرف مٹی ہوگی، تنہائی ہوگی اور اعمال کا بوجھ ہوگا۔ اگر انسان دنیا میں غفلت میں رہا، اللہ کو بھول گیا، دنیا کے دوڑ میں لگ گیا، صرف دنیا ہی کمانے میں لگ گیا، تو قبر اس کے لیے ایک دردناک عذاب بن جائے گی۔ اور قبر جو مٹی کا گڑھا ہے وہ جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ وہاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، وہاں سوال ہوتے ہیں، وہاں منکر نکیر آتے ہیں، سخت چہرے والے فرشتے جنہیں دیکھ کر نبیوں کے دل بھی کانپ وہ سوال کریں گے، اور اگر زبان رک گئی، اگر جواب نہ دیا جا سکا، پھر وہ قبر ایک دردناک گہرے اندھیرے میں بدل جائے گی۔ وہاں روشنی ختم ہوئی، وہاں سکون ختم، وہاں صرف ڈر، خوف اور تنہائی ہی تنہائی۔ لیکن ناظرین کرام، اگر کسی نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، کسی نے نماز کے بعد صرف 2 منٹ نکالے ہوں گے اور یہ بابرکت تسبیح پڑھی ہوگی، تو یہ تسبیح اس کی قبر میں سب سے بڑی روشنی بن کر اترے گی۔ یہ تسبیح قبر کی مٹی کو چمکاتی ہے، یہ فرشتوں کو نرم کر دیتی ہے، یہ تسبیح قبر کے مشکل سوالات کو آسان کر دیتی ہے، اور یہ قبر کو جنت کے باغ میں بدل دیتی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا اور آسانیاں فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ کوئی معمولی سی تسبیح نہیں، بلکہ یہ وہ تسبیح ہے جو قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تسبیح اندھیری میں قبر میں اس طرح چمکے گی کہ جس طرح اندھیری رات میں چاند پوری آب و تاب سے چمکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل ہمیں دنیا میں صرف 2 منٹ کا لگتا ہے، مگر قبر میں یہ ہمارے لیے قیامت تک کا نور بن جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سادہ ہیں مگر ان کی حقیقت بہت گہری ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بڑی مہنگی تعلیم دلواتے ہیں، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں، اچھے سے اچھے سکولوں میں داخلہ کرواتے ہیں، لیکن کیا ہم نے انہیں وہ عمل سکھایا جو ان کی قبروں کو روشن کرنے کا باعث بنے گا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے گا اور آخرت میں بھی آسانیاں فرمائے گا؟ کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ اکثر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ دنیاوی کاموں کے باعث وقت نہیں ملتا، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں وقت قبر میں ملے گا؟ اگر آج وقت نہیں تو پھر کب ملے گا؟ جب سانس بند ہو جائے گی، جب زبان خاموش ہو جائے گی، جب دل دھڑکنا چھوڑ دے گا؟ نہیں دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے انسان کے پاس کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار لے۔ اگر ساری زندگی دنیا کا ہی رہا تو پھر آخرت میں بھی پچھتائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر تنہا نہ ہو، ہماری قبر روشن ہو، ہماری قبروں سے خوشبو مہکے، ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو بس صرف
پھر ایک چھوٹی سی تسبیح کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو بندے کے ساتھ اس کی قبر میں اترے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو قبر کے تاریکی اندھیروں میں روشنی بنے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بخشش کا ذریعہ بنے گی، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے کی آخرت کو سنوار دے گا۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم ہمیشہ یہاں کے لیے رہنے نہیں آئے، بلکہ ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، نہ کہ دنیا۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی کچھ نہیں پتہ کب آ جائے۔ ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے نماز ظہر کے بعد ایک خاص تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ تسبیح قبر کو کشادہ کرتی ہے، قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت تسبیح کی برکت سے قبر کو جنت کے باغات کی مانند بناتے ہیں۔ یہ تسبیح بندے کی زندگی میں سکون کا ذریعہ بنتی ہے، راحت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ درجات کو بلند کرواتی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وہ بابرکت تسبیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بابرکت تسبیح کون سی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جان لیجئے کہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ بابرکت کلمات ہیں جو دیکھنے اور بولنے میں تو انتہائی آسان، مگر آخرت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ تسبیح زبان پر تو بہت ہلکی ہے، مگر میزان پر بہت بھاری ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہے اور اسے نور بخشتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے نزدیک بہت ہی بھاری ہے۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اسے پڑھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ترین ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف کلمات ہی نہیں بلکہ ایمان کی اصل جڑ ہے، جو ہمارے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نماز ظہر کے بعد ان دو کلمات کو، اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن آپ نے نماز ظہر کے بعد تو خاص طور پر لازمی اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا، اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔